شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، یقیناً اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، پھر جب اس زوجہ نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصے سے اعراض کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زوجہ کو اس کی خبر دی تو وہ بولی کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس نے خبر دی جو خوب جاننے والا، ہر چیز سے بڑا باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تم دونوں کے دل توبہ کے لیے مائل ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو، بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لیے تم سے بہتر بیویاں جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، کچھ شوہر دیدہ ہوں اور کچھ کنواریاں ہوں۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت مزاج بہت طاقتور فرشتے مقرر ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کافرو، آج بہانے مت بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر دونوں نے ان شوہروں سے دین کے معاملے میں خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے، جب انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے نجات عطا فرما اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔